اور آج تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والی عائشہ گل علیہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ غلط بات، میں تو کوئی نون لیگ کو جوائن نہیں کرنے والی۔ ہاں صرف میں یہ کہوں گی کہ نواز شریف پہ آپ سارے الزامات لگا دیں۔ ایک بات میں آنیسٹلی میں بات کروں گی ایز اے پاکستانی، کہ اس پہ آپ سارے الزامات لگا دیں، یہ الزام آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ ہے، یہ الزام اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنیسٹ ہونے پہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کے لیڈر پہ جو آپ کے ملک کو لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، خائن ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت۔ تو اسی آرٹیکل 62 اور 63 میں مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی، آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے۔ تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں، کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی خواتین ہیں۔ ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ بنے یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ، یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے۔ تو کیا ایسے آدمی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ؟ پتہ نہیں کون سا کلچر پھر آئے گا، مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا، جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں۔ پرفارمنس کی انہوں نے بات کی کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی۔ میری پرفارمنس آپ کے سب کے سامنے ہے۔ میں جس آنیسٹ طریقے سے اپنے ملک کے لیے، میں نہ عمران خان کے لیے میں بات کرتی رہی ہوں، نہ تحریک انصاف کے لیے، میں پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں۔ لوڈ شیڈنگ کا ایشو جس طریقے سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کلینلینس ڈرائیو جو ہے، صفائی مہم، یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی، لانچ کی۔ میں سوشل میڈیا پہ کم ہوتی ہوں، میں گراؤنڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی سوشل میڈیا پہ ہے، گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے۔ اور شری مزاری صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گی ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ جب فارن پالیسی کے اوپر میں نیشنل اسمبلی میں جب بھی میں نے بات کی، ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ شاید فارن پالیسی پہ بات کرنا یہ اپنا حق سمجھتی ہیں۔ جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے کہ مجھے اس پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان کی جو اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی، دوسری بات کہ ایک ایسا شخص، ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں، مجھے بڑا شوق اس دن ہوا۔ اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ کو مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں ان کے خلاف۔ مجھے اس چیز پہ بہت شوق ہوا کہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا، زندوں پہ تو کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا، یہ تو ان کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میٹنگز میں مجھے اس پارٹی کا ویژن پسند تھا شروع میں، لیکن میں پارٹی میٹنگز میں 2 وجوہات تھی کہ میں کیوں پارٹی میٹنگز میں اور میں نہیں آتی رہی۔ ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، میں بنیگالہ میٹنگز میں، پارٹی میٹنگز میں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ میں گراؤنڈ پہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ میں کھڑی تھی، اور جب بھی عوامی ایشو ہوا میں ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی۔
دوسرا، ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو. جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے. اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی، اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا. یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. نام تبدیل کرتا ہے، لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا ہے. میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا جو ہے وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے. تو یہ میں ٹکٹ کے اوپر اگر بات کروں کہ انہوں نے آج اگر مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا. ٹکٹ مجھے پیپلز پارٹی میں جب میں تھی تو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈونٹ کال می یور ایکسیلنسی، کال می مدر. ان کے یہ الفاظ ہیں مجھے. اور جب اس خاتون جس نے مجھے بیٹی کہا تھا، اور اتنی عظیم ایک خاتون جس نے اتنی سٹرگل کی پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بڑا شوق پہنچا جب عمران خان نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے 2 ٹکٹس دیے تھے، ایم این اے اور ایم پی اے. اس وقت میری ایج بہت کم تھی، انہوں نے میری ایج کو بھی نہیں دیکھا اور مجھے 2 ٹکٹس دیے میرے ٹیلنٹ کے اوپر، میرے پوٹینشیل کے اوپر. ان کی ٹکٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ٹکٹس کا کرائیٹیریا ہے وہ شاید کچھ اور ہے. اس ٹکٹ کے کرائیٹیریا پہ شاید ہم لوگ پورے نہیں اترتے ہیں. ایک اور بات کہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ انتہائی افسوس ہوا. میں تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں، میں پی ٹی آئی ورکرز کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. دھرنوں میں آپ دیکھیں، پروٹیسٹس میں آپ دیکھیں، احتجاج میں دیکھیں، یہ جو جس پوزیشن پہ ہماری پارٹی آج پہنچی ہے، ان ورکرز کو آپ کہتے ہیں کہ ادنا ورکرز، چھوٹے ورکرز یا کسی کام کے نہیں. تو مجھے اس بات پہ انتہائی آئی واز شاکڈ کہ خود تو آپ جو ہیں وہ بنی گالہ کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، ڈنڈے جو ہے وہ آپ کے کارکن کھاتے ہیں، ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے، اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے، شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارکن ہے، یہ چھوٹے کارکن ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منایا ہے. اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت سخت احتجاج بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید 2 کیٹیگریز ہیں. ایک بڑے کارکن ہیں شاید جو بنی گالہ میں رہتے ہیں، اور ایک شاید چھوٹے کارکن ہیں، ادنا کارکن ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہم ہیں. اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا جب آدم کے بارے میں، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو میرے خیال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا. تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے، اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارکن، میں بھی خود کو ادنا کارکن سمجھتی ہوں، میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. وہ ٹیلنٹڈ لوگوں سے شاید جلس ہوتے ہیں، وہ شاید ان کو اپنے لیے خوف محسوس کرتے ہیں. نوجوانوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں، لیکن شاید جو میں نے محسوس کیا اس پارٹی میں، وہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں سے بعض اوقات جلس بھی ہو جاتے ہیں، اور شاید اس جلسی کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات ان سے بھاگ جائیں
خواتین پہ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے خواتین ان کو چھوڑ جائیں، اور ان کی پارٹی میں ٹکٹ کا جو ہے وہ یہ ان کا اپنا کرائیٹیریا شاید ہو، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا وہ کچھ اور ہے اس پارٹی میں۔ عمران خان کے ساتھ آپ اس کی طرح چپل پہنیں، پرفارمنس آپ کی تب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہنسیں، جب وہ جیسے چپل پہنتا ہے آپ اس کی طرح چپل پہنیں، جب وہ جس طریقے سے کپڑے پہنتا ہے آپ اس کے کلر کے کپڑے پہنیں، تو یہ آپ پارٹی اس کے ساتھ دوڑ لگائیں کہیں جا کر، تو پارٹی میں اس کے قریب آنے کے یہ طریقے۔ ہم جیسے لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، صرف کام کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ایشوز اٹھاتے ہیں، وہ شاید اس پارٹی میں امپورٹنس نہیں رکھتے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے سارے ورکرز بھی ناراض، ان سے ہمیشہ کام لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے ناراض۔ ہمارے ایم این ایز، ایک ایم این اے ایک الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس لاکھوں ووٹ لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے پاس لاکھوں عوام ہوتی ہے۔ ایم این ایز کی جس طریقے سے اس پارٹی میں تذلیل کی جاتی ہے وہ آپ ایم این اے سے جا کر پوچھیں، کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیا، ان بیچاروں کی جس طریقے سے توہین کی گئی ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں، اور ایم این ایز بھی سارے مجھ سے متفق ہیں۔ ایک اور بات کہ کے پی گورنمنٹ، میں نے ایک ڈیلیگیشن میں ملاقات کی، میں نے ہمیشہ ایک ڈیلیگیشن میں پچھلی دفعہ میں نے ملاقات کی ہے کچھ دن پہلے، اور میں اس ڈیلیگیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی N1 کے ٹکٹ کے لیے نہیں گئی، میں اس لیے گئی کیونکہ پاکستان کے، اور میں اپنے لیے نہیں گئی، میں پاکستان کے لوگوں کے لیے گئی ادھر۔ خود کے لیے اگر گئی ہوتی تو شاید پھر مجھ پہ الزام آتا۔ رکشہ یونین کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ اس رکشہ یونین کے 10 رکشے غریب رکشہ والوں کے جل گئے تھے ایک ایکسیڈنٹ میں، اس کی کمپنسیشن پرویز خٹک ان کو نہیں دے رہا تھا۔ ریڑی بانوں کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ پرویز خٹک جو ایک مافیا کا ڈان ہے ادھر کے پی میں، وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی، پرویز خٹک کے پاس 19 گریڈ کے پروفیسرز تھے، یہ وہ پرویز خٹک کا آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں، 19-20 گریڈ کے پروفیسرز کو کہتے ہیں 50 لوگ تھے، پورے کے پی سے لوگ تھے، کہتے ہیں یہ سارے غنڈے ہیں۔ جب آپ کی چیف منسٹر کا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو یہ آپ کی چیف منسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے جو کہ نیا کے پی کے کا چیف منسٹر ہے۔ عمران خان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، پورے پاکستان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں سب کو کسی طریقے سے بھی گمراہ کر لوں گا۔ یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ میرے خیال سے عمران خان آپ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ بھی پاکستانیوں کو بے وقوف اور بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ پرویز خٹک کے سارے رشتہ دار جو ہیں آج فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت سے، اور سارے شروع میں جب ایم این اے کی سیٹس تھیں، ریزرو سیٹس، وہ ساری پرویز خٹک نے اپنی کزن کو دے دی، اپنے رشتہ داروں کو دے دی۔ ریزرو سیٹس پہ ساری اپنے رشتہ داروں کو ڈال دیا۔ آج ایسے ٹھیکے ہیں کہ جس کے اوپر پرویز خٹک نے مائننگ کی انلیگل لیز دی ہوئی ہیں کے پی میں۔ تنگی مائننگ کیس میں انلیگل لیز پرویز خٹک نے اربوں روپے کی دی ہوئی ہے اپنے فرسٹ کزن کو۔ ریزرو سیٹس پہ تو سارے ان کی رشتہ دار تھیں۔ اب یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سارے سودے کرتا ہے جابس کے، نوکریوں کے،
تبادلے سارے وہ کرتا ہے, ٹرانسفر سارے وہ کرتا ہے, ہمیں اندرونی خبریں پتہ ہے, اور پیسے لے کر کرتا ہے. تنگی مائننگ کیس میں انلیگل لیز جو ہے اپنے فرسٹ کزن کو دیا. جنرل حامد نے یہ کہا یہ میں نہیں کر رہی, یہ میں نہیں کری. احتساب کمیشن کے جو چیف کمشنر تھے ان کا یہ بیان ہے تنگی مائننگ کیس میں, اور ان کے اوپر کیس ہی از اکیوزڈ ان دیٹ کیس. دوسرا نوشہرہ میں انلیگل مائننگ کیس ہے, وہ بھی انہوں نے اربوں روپے کا ٹھیکہ اپنے ریلیٹو کو دیا ہے. بینک آف خیبر کا سکینڈل, اس کے ایم ڈی, اس کی سلیکشن بقول ضیاء اللہ آفریدی, وہ بھی پرویز خٹک نے کی ہے. میں اس دن ڈیلیگیشن میں جہاں پہ میں نے اور پاکستانیوں کو لے کر گئی, وہاں پہ میں پرویز خٹک کے خلاف کرپشن کے ثبوت لے کر ہمارے پی ٹی آئی ورکرز گئے خان صاحب کے پاس. خان صاحب نے, عمران نیازی میں ان کو کہوں گی کیونکہ وہ, میں ان کو خان تو نہیں سمجھتی, وہ 2 نمبر پٹھان ہیں اور خود کو وہ خان سمجھتے ہیں. تو ان کو, عمران نیازی کے پاس ان کو میں لے کر گئی. وہ ثبوت دکھا رہے ہیں بلین ٹری سونامی میں یہ ہو گیا, بلین ٹری سونامی میں یہ ہو گیا, کے پی گورنمنٹ میں پرویز خٹک نے اتنی کرپشن کی, اس ٹھیکے میں اتنی کرپشن کی. عمران نیازی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ اس نے سارے ثبوت سائٹ پہ رکھ دیے, مسترد کر دیے. پتہ نہیں کہ وہ پرویز خٹک سے بلیک میل ہو چکے ہیں, یا پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے, کیا خطرہ ہے کہ اس آدمی کے خلاف یہ ایک لفظ بھی نہیں سنتا. شاید ان کے ٹھیکوں سے عمران خان کی کچن چلتی ہے میرے خیال سے. جہانگیر ترین کے تھرو عمران خان کی کچن چلتی ہے کے پی کے سے. ٹھیکے جہانگیر ترین کو ملتے ہیں اور کچن عمران خان کا چلتا ہے کے پی سے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ چھوٹے ورکر, ادنا ورکرز کی جب بات کی گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے ورکرز, ادنا ورکرز کے پاس جہاز نہیں ہے, ان کے پاس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے نہیں ہیں. وہ ادنا ورکرز ہیں اپنی سنسیریٹی کی وجہ سے. جہازوں کی وجہ سے وہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ آپ ان کو ادنا ورکرز کہتے ہیں. میں خود ایک پروفیسر کی بیٹی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم پورا پاکستان تقریباً اسی طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے, کوئی پروفیسر کا بیٹا ہے, کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ہے. تو میرے خیال سے پھر ہم سب ادنا ہو گئے. یہ جہازوں میں اڑنے والے, ہیلی کاپٹروں میں اڑنے والے, یہ بڑے خاص لوگ ہیں. اور پھر بات یہ کرتے ہیں غریبوں کی, بڑے پارسا بن کے غریبوں کی بات کرتے ہیں. مجھے کافی ڈیلیگیشنز بھی انہوں نے صبح بھیجنے کی کوشش کی, میں نے ان کو مسترد کر دیا. میں نے کوئی ان سے بات نہیں کی کیونکہ میں پختون ہوں اور جس بات پہ میں ڈٹی ہوئی ہوں اس بات کو میں نے ایک دفعہ میں نے موقف دے دیا, میں نے دے دیا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اس بات سے روکا جائے, لیکن میں پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جس شخص کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس شخص کے حرکتیں کیا ہیں, اس شخص کی وجہ سے آپ کی عزت جو ہے پاکستان کی آج محفوظ نہیں ہے, اور وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو میں آخر میں میں صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان کو میں کہوں گی کہ پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس قسم کی حرکتیں آپ ادھر کر سکتے ہیں لندن میں, لیکن پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. عائشہ یہ بتائیں جو آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑا, کل پرسوں آپ ان کے اسٹیج پر موجود تھی, تقریر نہیں کرنے دی گئی,
ये अलग बात है, लेकिन स्टेज पर भी थी और कल आप बनी गाला में खान साहब से मिलने भी गई, 3 घंटे तक मुलाकात हुई, क्या ऐसा हुआ जो ये सारा कुछ रिवर्स हुआ? और एक तो इन्होंने बड़ी एक गलत इल्ज़ामात लगाए, मैं थोड़ा सा एक इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए कि आयशा गुलाले ने इमरान खान से अलहदगी में मुलाकात की दरख्वास्त की, ये टिकर्स चल रहे थे। मैं इस पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, मुझे वो सबूत इसका दिखा दें, मुझे बता दें कि मैंने ऐसी कोई मुलाकात की वो की हो। दूसरी बात ये है कि मैं एक डेलीगेशन, कल तक मैं पीटीआई का हिस्सा थी, मैं एक डेलीगेशन लेकर गई, मैंने आपको बताया कि रड़ीबान का सदर में लेकर गई, मैं रक्षा यूनियन के सदर को लेकर गई, और हमारे पीटीआई वर्कर्स जो नया केपीके देखना चाहते थे वो करप्शन के सबूत लेकर गए, परवेज खट्टक के बिलियनरी सुनामी में परवेज खट्टक के ठेकों के सबूत लेकर गए, वो इमरान खान ने फेंक दिए। और हमें कोई हैरानगी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे आतिफ भी मौजूद था, वहाँ पे आतिफ मिनिस्टर मौजूद था, वहाँ पे शहराम, वहाँ पे अली अमीन मौजूद था, शहराम, शाह फरमान, बहुत सारे एमपीएस, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीएम और ये गवर्नमेंट में इंतहाई करप्शन हो रही है। लेकिन फिर वही बात कि पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी कि ये नवाज शरीफ के ऊपर तो पनामा केस ले आते हैं और ख़ुद वहाँ पे कितने करप्शन के स्कैंडल्स बने हुए हैं, एहतसाब कमीशन को आपने बंद कर दिया है, उसके ऊपर वो उनके लिए अलग केस है। एक मिनट, हेलो मलिक साहब, एक मिनट, हेलो प्लीज, जिसे फ्लोर दिया जाए आप प्लीज, मलिक साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट। और 3 घंटे मीटिंग नहीं हुई, मेरी सिर्फ 15 मिनट मीटिंग हुई है डेलीगेशन के साथ। 3 घंटे बिल्कुल गलत बात है। और आपने लीडरशिप टेक्स्ट मैसेजेस जरा हमें दिखा देंगी और नंबर जरा बोल देंगी किस नंबर से आपका फैसला है, और सीट जो है वो पार्टी की अमानत होती है। अगर आप इतनी देखिए, मैं एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जब पीटीआई में आई तो मुझे टेक्स्ट मैसेज पहला जो मिला वो अक्टूबर 2013 में मिला, और इसका जो है पीटीए इमरान खान के नंबर से आप चेक कर लें, उनकी आदत है, वो मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को, सब ख़वातीन को करते हैं, उनका ब्लैकबेरी ज़रा आप चेक कर लें। ब्लैकबेरी वो खुद भी रखते हैं और ख़वातीन को भी कहते हैं कि आप भी ब्लैकबेरी रखें, तो कहता कि वो मैसेजेस ट्रेस ना हो। तो ब्लैकबेरी ज़रा इमरान खान का ले लें, उसको ज़रा चेक कर लें, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर अगर बनने वाले हैं तो फिर अगर आपकी जो ख़वातीन हैं, आपकी पार्टी की, आपकी जो मुल्क की ख़वातीन हैं, उनका फिर क्या हाल होगा। उनके ब्लैकबेरी को चेक कर लें, उनके मैसेजेस किस किस को मैसेजेस किए। मैं तो एक हूँ, मैंने तो करज का मुजाहरा किया, मेरे वालिदैन ने मुझे बहादुरी सिखाई है, बाकी ख़वातीन को कितना किया। मैं एक बात मैं एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद ये हुआ कि मैंने, आपने नोट किया होगा कि मैं पार्टी मीटिंग्स में नहीं आती रही हूँ, मैं इतना एक्टिव पार्टी में नहीं होती रही। मैं इतनी डिसहार्ट हो गई कि मैंने पीएचडी में दाखिला ले लिया, मैं इस्लामिक स्टडीज़ कंपैरेटिव रिलीजन में मैंने दाखिला ले लिया, और मैं सियासत से थोड़ा हट हो गई, लेकिन मैं आवाम के साथ फिर भी उनके इश्यूज़ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खड़ी रही। आपने एक ऐसा चुना जब इमरान खान के खिलाफ केस भी है और इस वक्त जो सियासी एक वो है वो एक नहज पर है, इतना अर्सा आपने पीटीआई में गुजारा, ये इसको किस अंदाज से लिया जाए और जो सोचने वाले हैं वो क्या कहेंगे कि ऐसा वक्त क्यों चुना गया, क्या कहेंगे आप? ये आज की बात नहीं है। इमरान खान ये कोई एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ। इमरान खान का पास्ट आप देख लें, माजी उनका देख लें, तो वो आपके सामने है। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रही हूँ। और मैं पार्टी मीटिंग्स में, बनीगाला में मैं मीटिंग्स में नहीं जाती रही हूँ, मैं मीटिंग्स में भी नहीं जाती रही हूँ। मुझे नाराजगी बहुत अरसे से थी, लेकिन जब करप्शन के सबूतों के ऊपर इमरान नियाजी ने जब वो करप्शन के सबूत फेंक दिए हमारी मीटिंग में, जब उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को
अदना और छोटे और किसी काम के वर्कर्स नहीं कहा। और जब खवातीन जब वो पूरी दुनिया की बारियां लगवाते हैं तो और अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और डाइस के ऊपर पूरी कौम को, पूरे तमाम तर किसी को भी नहीं बख्शते, तो आप भी तो फरिश्ते नहीं हैं। आपके ऊपर भी तो मेरे साथ मैंने बहुत बर्दाश्त किया। और उससे मना कर रहे यार, फ्लोर दे रहा हूँ इधर यार, फ्लोर इधर है। आपने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें महसूस हुआ है कि सिवाय इसके बाद आपने दिया। अब हमें ये बताएं कि आज आप इल्जाम लगा रही हैं, परसों आप स्टेज के ऊपर नारा लगा रही थी कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर टोर है, उसका आपका मौक़िफ़ अब चेंज हो गया। वो टब्बर चोर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो मैं आज भी कहती हूँ। और मेरी पीटीआई के साथ, मेरी इमरान खान और उसके जो टोला है उसके साथ मेरी नाराजगी की वजह मैंने आपको बता दी है। उस वजह के ऊपर पख्तून कौम अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये ओहदे, ये पार्टियां, ये हुकूमत, किसी ने मुझे कहा उनकी हुकूमत आने वाली है, तो मेरे लिए तो कोई टाइमिंग, मेरे लिए तो टाइमिंग बड़ी ख़राब होनी चाहिए अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लोग आ रहे हैं तो मैंने उसूलों के ऊपर पॉलिटिक्स। वो फ्लोर इधर है। मैडम आपने ये कहा कि पख्तून कल्चर की आपने बात की, आपके 16 से 17 MNA जो है वो पख्तून है। क्या आपने किसी पख्तून MNA से शिकायत की? अगर उनको ये बात मालूम है कि जो पार्टी में जो कल्चर है वो आपके साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या वो गैरतमंद नहीं है? सेकेंडली, अभी आपने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजेस दिखाऊंगी। मैडम वो मैसेजेस कहाँ हैं? अभी तक आपने नहीं दिखाए। मैसेजेस सारे मौजूद हैं और PTA जो है उसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। और मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुन लें। वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, और इनको पता होना चाहिए कि मैं PhD कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ। मैं खुद इस्लामिक स्टडीज़ की मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उस फील्ड की भी खिदमत करूंगी जिस तरीके से आप डॉक्टर मेरी बात सुने, डॉक्टर एक यार, एक हेलो, एक यार, असगर मुबारक को करने दे भाई, आप बात करें। एक मिनट प्लीज, क्या हो गया यार? असगर मुबारक, एक क्वेश्चन सबसे पहले बात तो ये देखिए, ठीक है, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले बात तो ये है कि मैं डॉक्टर ज़ाइक साहब जो पढ़ाते प्रीच करते हैं, मैं भी उसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह उस फील्ड में भी मैं कंट्रीब्यूट करूँगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जहाँ पे आपने लीगल फोरम की बात की, तो मैं समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका इमरान खान का ब्लैकबेरी ज़रा निकालें, ब्लैकबेरी का निकालें, और जब ज़रूरत पड़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्लीज, जब इनकी सारी डिटेल्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास है, PTA के पास है, सारी डिटेल्स आप उनसे ले लें। मुझे नहीं किया, सबको किया, सारी खवातीन को किया। मैडम ये बताएं, मैडम इधर सुनो, अच्छा एक मिनट मैडम, आप इधर पहुंचो दे प्लीज। हेलो मैडम, काफी हो गई है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।